الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے، وہ بڑا اہم اور ساری زندگی سمجھنے اور یاد رکھنے والا موضوع ہے۔ موضوع ہے فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کے کیا معنی ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے، آج ہمارے یہاں کئی سمجھدار شعور رکھنے والوں کو یہ سنا گیا ہے کہ جو کوئی کہے نا کہ میں اہل سنت میں سے ہوں، تو کہتے ہو نا یار فرقہ واریت نہ پھیلا۔ یعنی ایک شخص کا اپنے آپ کو اہل سنت کہنا بھی ہمارے یہاں کیا ہے، اس کو فرقہ واریت کہہ دیا جاتا ہے۔ جی بس مسلمان کو ہو۔ اب بندہ یہ پوچھے کہ جو سنی ہوتا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ مسلمان تو قادیانی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، گستاخ صحابہ بھی کہتے ہیں، گستاخ اولیاء بھی کہتے ہیں، گستاخ اہل بیت بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، منکرین حدیث بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے یہ تو ایک نیوٹرل لفظ ہے۔ کیا صحابہ کرام کے دور میں جب فرقہ واریت ہوئی، تابعین کے دور میں جب کئی فرقے بن چکے تھے، تو کیا انہوں نے بھی اس مسئلے میں یہی کہا کہ ہم بس مسلمان، ہم کسی فرقے میں نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ واضح روایتیں موجود ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے آپ کو اہل سنت کہا۔ ہمارے یہاں اس معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عقیدے، اپنا کوئی نیا فرقہ لانا ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ فرقہ واریت کی کیا کرتے ہیں، وہ مذمت کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ شوق رواتے ہیں کہ یہ حنفی ہونا بھی فرقہ واریت ہے، شافعی ہونا بھی فرقہ واریت ہے، مالکی ہونا بھی فرقہ واریت ہے، اور قادری ہونا بھی فرقہ واریت ہے، چشتی، سہروردی، اویسی، نقشبندی، یہ سب فرقے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ فرقے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اویسی، ماتریدی، اشعری، یہ سارے کے سارے اہل سنت ہی ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اہل سنت ہے۔ ان کے نمازوں کے اندر، ذکر اذکار کے اندر فرق ضرور ہے، عقیدوں کے اندر فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی فرقہ ہے۔ قادری ہونا بھی ایک فرقہ ہے، حالانکہ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ بندہ فرقہ پھیلا رہا ہے۔ وہ شخص گمراہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق رہ رہا ہے اور اپنے بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے نقش قدم اور ان کے نظریات کے اوپر قائم ہے،
وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، وہی تو صحیح معنی میں مومن ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کے ساتھ ہیں، ہم حضور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، ہم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تمام اولیاء صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہیں، تو یہ ہماری فرقہ واریت نہیں بلکہ یہی تو عین اسلام ہے۔ یہ ایک پہلا گروہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو نالائق مولویوں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر غلط ملت بات کہہ کر، غلط فتویٰ دے کر بعد میں کہتے کوئی بات نہیں، اختلاف تو ہو جاتا ہے، حنفیوں کے اندر بھی اختلاف ہے، شافعیوں کے اندر بھی اختلاف ہے، اس لیے اگر میں نے بھی کوئی فتویٰ دے دیا ہے، میں نے بھی کوئی بات کہہ دی اور دوسرے علماء اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف تو چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کئی بندے کوئی غلط نظریہ پیش کر کر بھی، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے سنی ہے، اپنے آپ کو کہتے سنی ہے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں کئی جعلی پیر گدی نشین جو ہمارے اوپر سوار ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، وہ افضلیت والے مسئلے کے اندر کہتے کوئی بات نہیں، اگر کوئی حضرت علی کو بھی افضل کہہ دے تمام صحابہ میں تو کوئی بات، کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ ایسی باتیں درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقائد کے اندر بھی اور کتب فقہ کے اندر بھی سب مسائل موجود ہیں۔ اب میرے جیسا کوئی مولوی اٹھ کر جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے خلاف گفتگو کرے، اس کے خلاف فتویٰ دے تو میرے لیے یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے فقہا، اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام کے خلاف اپنی کوئی رائے پیش کروں، اپنا کوئی نظریہ پیش کروں۔ یوں ہی جو عقیدے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، میری حیثیت نہیں کہ میں ان کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کروں، یہ بہانہ بناتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، اختلاف تو چلتا رہتا ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہیں کیا ہے، وہ باطل راستے پہ ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کوئی چشتی ہو، قادری ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اہل سنت کے عقائد و نظریات کے اوپر قائم ہے وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا۔ فرقہ واریت کون پھیلاتا ہے؟ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر لوگوں کے اندر نظریات پھیلاتا ہے، جو لوگوں کے اندر یہ بات کہے کہ حدیثوں کی خیر ہے، حدیثیں نہ بھی مانو تو کوئی مسئلہ نہیں، جو لوگوں کے اندر یہ نظریات پھیلاتا ہے، جیسا کہ آج کل کئی مولویوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، وہ کوئی بات نہیں بس فرض پڑھو، یہ سنتے سنتے ایسے ہی مولویوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہوئی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو، وتر بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بس 4 فرض پڑھو عشاء کے، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، بس اتنی نماز کافی ہے۔ حالانکہ یہ بھی کیا ہے، یہ غلط ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ شخص کہے کہ لو جی ہمیں بابوں کی کیا ضرورت ہے، یہ باب تشیع کوئی نہیں، بزرگان دین کی توہین کرے یا صحابہ کرام کے اوپر طعن کرے، تو ایسا شخص بھی کیا ہے، وہ گمراہ ہے۔ کہ بزرگان دین کے اندر فقہا بھی آتے ہیں، محدثین بھی آتے ہیں، صوفیاء کرام بھی آتے ہیں، کہ یہ سب کے سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا ہے، ہمیں حدیثوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تصوف یہ ہے اور جعلی پیری یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے اور باطل عقیدہ یہ ہے۔ اگر ہم ان بزرگوں کی ہستی کو ہی اگنور کر دیں گے تو پھر ہم کس دلیل کو اپنے سامنے رکھیں گے اور کس کے ساتھ ہم بات کریں گے؟ ہم نے تو دین کا ایک حصہ ہی ختم کر دیا۔ لہٰذا آج اس دور میں یہ سب سے پہلا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ فرقہ واریت قرآن و حدیث سے ہٹ کر، اہل سنت سے ہٹ کر نظریات بنانے کا نام ہے، اہل سنت کے اوپر قائم رہنا فرقہ واریت نہیں ہے۔ اور جو حنفی یا شافعیوں کے اندر اختلاف ہے
کہ وہ نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، یا چشتی حضرات کا سلسلہ جو ذکر والا ہے وہ انداز اور ہے، نقش بندیوں کا اللہ کا ذکر کرنے والا انداز اور ہے، ذکر خفی ہے، ذکر جاہر ہے، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے. ہر ایک کے پاس کیا ہے؟ اپنی اپنی دلیل ہے. لہٰذا یہ جو فرعی معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نیا فرقہ ہے. فرقہ کیا ہے؟ عقیدوں کا نام ہے. فرقہ ذکر اذکار کرنے کا، نمازیں مختلف طریقے سے ادا کرنے کا، اور دیگر جو طہارت کے، دیگر جو حج کے، روزوں کے معاملات ہیں، اس کے اندر جو فقہی اختلاف ائمہ کرام کا ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید احادیث سے بھی ہے اور صحابہ کرام سے ہی ہے. میں اس کے اوپر چند آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت ہے. آیت کون سی ہے؟ سورہ انعام. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم من شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی، صحابی رسول، اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا. کس کا حکم دیا؟ جماعت کے ساتھ، حق گروہ کے ساتھ وابستہ رہنے کا کیا کیا؟ حکم دیا، اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا، اور یہ خبر دی کہ ان سے پہلے لوگ اللہ عز و جل کے دین میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. اب حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ وابستہ. حضرت ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ میں بس مسلمان ہوں، میں کسی گروہ میں نہیں، بلکہ کیا کہا؟ جماعت کے ساتھ. مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے، جو مسلمانوں کے صحابہ کے، اہل بیت کے عقائد و نظریات ہیں، ان کے ساتھ کیا رہو؟ وابستہ رہو. جب کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے جو عقیدے کے ہم نے نہیں سنی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ عقیدہ صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ کرام سے وہ سمجھنا ہے کہ کیا ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. جب ان کا وہ عقیدہ نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس عقیدے کو کیا کرنا ہے؟ برا کہنا ہے. کہ ہمارے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ کرام، جنہوں نے اس پورے دین کو ہمارے لیے آسان کر ہمیں سمجھایا. اگر ان کی تعلیمات کے مطابق کوئی ہمیں بات ملے گی تو ہم مانیں گے، ان کے خلاف ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نئے سے نئے فرقے بنا کر، کوئی انجینئر کے نام پر، کوئی ڈاکٹر کے نام پر، کوئی اسکالر کے نام پر جو نئے سے نئے گروہ بنا رہے ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم دیا. اور کس کے ساتھ؟ آباء و اجداد کا، جو ہمارا اکابرین کا، جو ہمارے بزرگوں کا، جو ائمہ کرام کا، جو محدثین کا، جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان کے ساتھ کیا رہو؟ وہ وابستہ رہو. چنانچہ احکام القرآن کے اندر ابن عربی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ممنوع اختلاف کیا ہے؟ جو اختلاف کیا ہے؟ منع ہے. وہ کون سا اختلاف ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے؟ وہ کون سے اختلاف ہے؟ فرماتے ہیں ممنوع اختلاف وہ ہے جو فتنے، تعصب
اور امت مسلمہ کی جماعت میں انتشار کا باعث ہو، جو تعصب کی بنا پر ہو کہ جی میں نہیں مانتا ہے ضد، اور مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کے عقائد و نظریات جو مسلمانوں کے اندر 1400 سالوں میں رائج ہیں، آج کوئی اٹھ کر ان کو چیلنج کر دے اور ان عقائد کو انتشار میں لانے کی کوشش کرے، فرمایا وہ اختلاف کیا ہے، وہ ممنوع ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ لو جی حضور کے روزے کے اوپر سفر کرنا شرک ہے، اور یہ کہتے ہیں سعودیہ والے عام طور پر جب آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں تو وہ یہی لکھا ہوتا ہے ان کے جو پمفلٹ دیتے ہیں، جو سرکاری پمفلٹ آتا ہے کہ جی روزہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرو تو کیا ہے، یہ شرک ہے۔ تو کیوں مدینے کیوں جائیں؟ جی مسجد نبوی کی نیت سے جائیں۔ کس کے لیے؟ مسجد نبوی کی نیت سے۔ حالانکہ حدیثوں میں حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کے لیے سفر کیا، کوئی اور مقصد اس کا نہ ہو، کوئی کاروبار کرنا، کوئی اور مقصد نہیں، میرے روزے کی زیارت، میری زیارت مقصد ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اللہ یا رسول۔ اب حضور کہتے ہیں کہ میرے روزے کی زیارت، میری قبر کی زیارت کی نیت سے آؤ، اور ایک مولوی کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، اس نیت سے جانا تو شرک ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ نظریہ خراب ہوا، وہ انتشار کا باعث ہے جو مولوی کہہ رہا ہے۔ جو حضور کہہ رہے ہیں اور جو ائمہ کرام نے کہا، جو تابعین نے کہا کہ حضور کے روزے کی نیت سے ہی جانا ضروری ہے، کہ مسجد نبوی جو ہے بغیر حضور کے اس کی کیا شان ہے؟ حضور کے علاوہ مسجد نبوی کو فضیلت کس طور پر ملی؟ حضور کے صدقے ہی ملی۔ اب حضور کو چھوڑ کر مسجد نبوی دیکھنے چلے جائیں، مسجد نبوی کے اندر حضور کے علاوہ اور کیا شے ہے؟ پھر مسجد نبوی کو جو یہ مقام و مرتبہ مل گیا وہ حضور کے صدقے تو ملا۔ اسی طرح اور بھی کئی عقائد ہیں، جب آپ ان کو سامنے رکھیں، جیسے یہ عقیدہ کہ لو جی کسی بھی ولی کی مزار پر جانا ہی شرک ہو گیا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضریاں نہیں دیتے تھے؟ کیا صحابہ کرام دیگر اور خود حضور علیہ السلام کیا غزوہ احد کے شہداء کی قبروں کے اوپر جا کر آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ امام بخاری کے استاد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور ہر سال کے شروع میں غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی سعودیہ تے کوئی مزار نہیں، ساڈے ہاتھے بڑے مزار۔ سعودیہ میں بھی مزار تھے، بڑے بڑے اکابرین علماء کرام حضرت حمزہ کے مزارات کے اوپر جا کر دعائیں قبول کرواتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر دعائیں قبول کرتے تھے، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضری دے کر فیض پاتے تھے۔ یہ تو سعودیہ نے آ کر سارے شہید کر دیے ہوئے۔ تو آج نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے 1400 سال پہلے سے کیا چل رہا ہے۔ بہرحال آگے اسی طرح عبد الرحیم بن حسین عراقی اپنی کتاب اربعین اشاریہ کے اندر لکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے متفق عقائد میں اختلاف مذموم ہے، برا ہے، اس لیے کہ یہ عقائد جو ہے اہل سنت کے، یہ تو قرآن و حدیث سے، صحابہ اکرام کے اجماع سے ثابت ہے، جس کے اندر کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو اختلاف منع ہے وہ کس کے اندر منع ہے؟ کہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں، جو قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ان عقائد و نظریات کو جو چھوڑ رہا ہے وہ اختلاف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ برا ہے۔ جو عقائد صحابہ کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں متفق ہیں لیکن اعمال مختلف ہیں، آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، میں روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں، تو اس طرح کے اعمال میں ڈیفرنٹ ہو جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ نظریات کا ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ ابن ماجہ کی شرح
اس کے اندر لکھا ہے مجتہدین، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور دیگر مجتہدین، اسی طرح صوفیہ کرام، محدثین، قاری حضرات کا جو آپس میں اختلاف ہے یہ ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، جس نے کوئی اپنا اہل سنت کا فرقہ چھوڑنا ہوتا ہے نا، وہ رفاع دین کے مسئلے کے اندر بحثیں شروع کر دیں، اور جی رفاع دین تے حدیث آتے ہیں حدیث، اور رفاع دین کرنا یا نہ کرنا اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ حنفیوں کے نزدیک رفع دین نہ کرنا سنت ہے، شافیوں کے نزدیک رفع دین کرنا سنت ہے، ہمارے پاس بھی احادیث ہیں، دلائل ہیں، ان کے پاس بھی، اس سے بندہ گمراہ نہیں ہو جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، رفع دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور دیکھو جی یہ حنفی یہ سنی رفع دین نہیں کرتے، اور یہ دیکھو یہ حدیث میں رفع دین آیا، چلو جی یہ سنی صحیح نہیں، چلو جی یہ حنفی ٹھیک نہیں، اور یہ حدیثیں تو اس کے اوپر تو صدییں بیت گئیں، دلائل لیتے دیتے شافیوں کی دلیلوں کا ہم جواب دیتے ہیں، شافی ہمارے دلیلوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار وہ بھی رفع دین کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا جو جس امام کی پیروی کر رہا ہے اس کو برا نہ کہو۔ حضور داتا سرکار رفع دین نہیں کرتے تھے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ رفع دین نہیں کرتے تھے، تو کیا حضور غوث پاک یا وہ ان کو برا کہتے تھے؟ اس کے اوپر نہیں۔ نماز کے اندر جو ائمہ کرام کا یا دیگر فقہ کے اندر اختلاف ہے، ابن ماجہ کی شرح کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے کہ اس سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے امام شافعی، امام مالکی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقائد ہدایت پر تھے۔ سارے کے سارے کس کے عقیدے پر تھے؟ ہدایت پر تھے۔ چاروں امام، اسی طرح صوفیہ کرام، محدثین، یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ سارے کے سارے کیا تھے؟ حق پہ تھے۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ 74 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ سارے ائمہ کرام کیا تھے؟ عقائد اہل سنت پر حق پر تھے۔ اور فرماتے ہیں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی جو صوفیہ کرام کے امام ہیں وہ بھی تصوف میں صحیح راستے پر تھے، ان جیلی پیروں کی طرح غلط راہ پر نہیں تھے۔ یہ جو بنگیچر سے پی کر دھمالے ڈالنے والے، لمبی زلفیں رکھنے، انگوٹھیاں پہننے والے، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا سرکار کے بھی مرشدوں میں آتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے تصوف میں یہ چیزیں نہیں تھیں جو آج کے جیلی پیروں نے ایجاد کر لی ہیں۔ یعنی وہ ائمہ کرام کو بھی اور صوفیہ کرام کو بھی قرآن و حدیث کا پابند ثابت کر رہے ہیں، اور ان کے اندر کوئی فرقہ واریت نہ ہونا یہ ثابت کر رہے ہیں۔ کون؟ امام جلال الدین سیوطی۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے اور تم نے فیصلہ کرنا ہے تو کیا کرو گے؟ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں۔ نہ کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کے اندر وہ فیصلہ نہ لکھا ہوا تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں حضور کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں۔ فرمایا اگر میری سنت کے اندر بھی اس مسئلے کا جواب نہ ملے تو کیا کرو گے؟ یہ جو اصل مسئلہ، یہ جو فقہ ہے، جس فقہ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور جی بس حدیثوں مانو اور قرآن مانو، حدیث مانو اور قرآن مانو، یہ ایسے ہی فقہ کیا ہوتی ہے؟ حنفی فقہ، شافعی فقہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ابو داؤد شریف کی حدیث جو حضور کی واضح فرمان ہے کہ حضور بھی کہہ سکتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی ہو، تو پھر کیا کرو؟
اگر دونوں میں نہ ملے تو پھر فیصلہ ہی نہیں ہوگا. پوچھا نا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں حدیث کی طرف جاؤں گا. حضور نے فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا اجتہاد کروں گا. میں کیا کروں گا؟ اجتہاد. اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول و قواعد کے ذریعے کسی مسئلے کا کیا کرنا؟ جواب دینا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا کیا نکلتا ہے؟ یہ جواب نکلتا ہے. اب اگر حضور نے یہ کہا ہوتا کہ نہیں جو مسئلہ قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں دینا، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی فقہ غلط ہو گئی کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں مذکور تو پھر فقہ میں اگر اس کا جواب آ رہا ہے تو پھر اس کی حاجت نہیں. لیکن کیا سنیں، جب صحابی نے کہا کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور شاباش دی اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول راضی ہے. یہ ہے فقہ کہ فقہ کے اندر ایک ایک حدیث کے کو دلیل بناتے ہوئے ہزاروں مسائل نکالے جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت سے کثیر مسائل نکالے جاتے ہیں اور پھر وہ کتابوں کے اندر فقہ کی اتنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر وہ مسائل مذکور ہوتے ہیں کہ جس مسئلے کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، ان ائمہ کرام نے اپنی زندگییں وقف کر دین کو سمجھ کر احادیث کو سامنے رکھ کر وہ فقہ کو تیار کیا کہ جس کے اندر پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس مسئلے کا جواب پتہ چلتا ہے. آج کا جو ٹنڈا سا کوئی مولوی اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو جی اس فقہ کی کیا، یہ فقہ حنفی کیا شے ہے، ایسے ہی اس کے اندر مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتے ہی نہیں. ارے قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو تم جواب دو. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ حدیث پاک سے اس کا جواب دو. کوئی ساری زندگی مولوی نہیں دے سکے گا. اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور کتا اس کے جسم کے اوپر سوار ہو جائے تو نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اگر بچہ اس کے اوپر سوار ہو جائے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اگر ایک بندہ کھڑا ہے اس کے اوپر آ کر پرندہ بیٹھ جائے تو اس کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی جواب. جو کہتا ہے میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں اس مولوی سے یہ 4-5 مسئلے پوچھیں، اسے کہے کہ یار قرآن اور حدیث میں اس مسئلے کا جواب دو، وہ کبھی بھی نہیں دے گا. وہ فقہ کیا تلاش کر فقہ کی کاپی مار کر امام ابو حنیفہ امام شافعی کی فقہ کو دیکھ کر پھر آپ کو فتویٰ دے گا اور یہ شو کروائے گا کہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے. حالانکہ کاپی کس کی مارا ہوتا ہے؟ ائمہ کرام کی. فقہ کی کتابوں سے دیکھ کر سارے مولوی، سعودی والے بھی حنبلی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سارے سعودی مولوی فقہ حنبلی کو دیکھ کر فتوے دیتے ہیں اور یہاں کے مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جی فقہ حنفی تو ایسے ہی ہے، فقہ ان کو چھوڑو، بس حدیثوں کو مانو، بس اہل حدیث بن کے رہو. حالانکہ ساری باتیں حدیثوں میں تھوڑی ہیں. حدیثوں میں کے اندر کثیر مسائل ہیں، ہزاروں کے حساب سے مسائل ہیں جو حدیث پاک سے نکالے جاتے ہیں. جیسے ایک بندہ ہیروئن پینا شروع کر دے، مثال دے رہا ہوں، اور کہے کہ حدیث پاک میں تو ہیروئن کی حرمت نہیں ہے، چرس پی رہا ہے بندہ، اور کہے جی حدیث پاک میں قرآن میں تو چرس پینا منع نہیں ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں بھی تو چرس کی ممانع واضح طور پر نہیں، قرآن میں بھی نہیں، تو کیا ہے؟ اصول ہوتے ہیں. قرآن و حدیث اصول بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ حرام ہے. اب قیامت تک جو بھی چیز نشہ دے گی تو اس اصول کے تحت وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی. اسی طرح اور احادیث قرآن کی آیات جو ہیں وہ اصول ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اب اس آیت سے ہزاروں حلال چیزیں، لاکھوں حلال چیزیں کیا ہو گئیں؟ آٹومیٹکلی حلال ہو گئی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز کوئی کہے حرام ہے دلیل وہ دے کہ یہ کیوں حرام ہے، اس کے اندر کون سی نشے والی چیز ہے، اس کے اندر کون سا کوئی خنزیر ہے، کیا ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ حرام ہے تو دلیل وہ دے، یا کوئی عمل کہہ رہا ہے کہ لو جی 11ویں شریف حرام ہے، اللہ کا ذکر کرنا حرام ہے، تو دلیل وہ دے کہ بھائی جی اللہ کا ذکر کرنا کیوں حرام ہو گیا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا کیوں حرام ہو گیا، دلیل وہ دے۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، لہٰذا اگر ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک بندہ دیگر اذکار کرتا ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ دن میں 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کہی جائے تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی۔ یہ اصول ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو اس طور پر جو ہے وہ پریشان کیا جاتا ہے۔ آگے مشہور حدیث پاک ہے کنز العمال کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت میں اختلاف کیا ہے، یہ رحمت ہے۔ فقہی اختلاف جو ہم کہتے ہیں نا چاروں ائمہ کرام کا، شافعی فقہ کا، حنفی فقہ کا، حنبلی یا دیگر جو چیزیں ہیں جو عقیدے کے علاوہ ہیں، اس کے اندر جو اختلاف ہے یہ کیا ہے، یہ رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ اس کی وجہ کیا لکھی ہوئی ہے جامع البیان کے اندر، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ کیوں رحمت ہے اختلاف۔ فرمایا اس لیے رحمت ہے کہ صحابہ کرام میں اگر اختلاف نہ ہوتا تو کئی چیزیں جو آج مستحب ہیں وہ واجب ہو جاتی۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اختلاف کی وجہ سے دونوں طرح کی حدیثیں آ جاتی ہیں، دونوں طرح کے صحابہ کے اعمال آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر پھر شدت کیا ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی کہ یار یہ بھی روایت موجود ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ اختلاف ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہو گئی، آپ اس کے اوپر عمل کر لو، ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ شافعیوں کے اندر ہوتا ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی کیا ہے، دلیل ہے۔ اس لیے یہ اختلاف کیا ہے، یہ رحمت ہے۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی سارے پہلے ایک ہو جاؤ، یہ شافعی حنبلی ہونا یہ سب چھوڑ دو، یہ سب باتیں ان کی لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ اختلاف میری امت میں رحمت ہے، کون سا اختلاف؟ فقہ کا اختلاف، عقیدے کا اختلاف کیا ہے، وہ رحمت نہیں ہے۔ اس کی مذمت تو حضرت ابن عباس نے کر دی، اس کی مذمت تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے پیچھے کر دی، جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اختلاف جو رحمت ہے وہ فقہ کا اختلاف، کہ ایک امام نے اپنی تحقیق پیش کی، ایک امام نے اپنی تحقیق پیش کی، دونوں کیا ہیں، وہ حق پر ہیں۔ لہٰذا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے فرقہ واریت کسے کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرقہ واریت وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر، عقائد اہل سنت سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بنائے، کوئی نظریات بنائے، وہ فرقہ واریت ہے۔ عقائد اہل سنت کے اندر رہنا، اپنے آپ کو سنی، شافعی، حنبلی، مالکی، چشتی، قادری، سہروردی یہ کہنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک صفحہ نمبر 283، آپ نے فرمایا کہ بے شک میری امت، ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ دوسری حدیث پاک میں سنیں آپ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کا فرمان ہر مسلمان کو یاد رکھنے والا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، جب تم اس کے اندر اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ کتنی بڑی بات، کتنی واضح دلیل۔ آج ہم کہتے ہیں سانو کی پتہ چلے کہ فرقہ حق تے وے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا، یہ جہالت ہوتی ہے یہ بات کہنا۔ یوں جملہ بولا کرو کہ میں اس گروہ میں سے ہوں جس گروہ میں سے صحابہ ہیں، میں اس گروہ میں سے ہوں جس گروہ میں سے بزرگان دین، اولیاء کرام، محدثین، ائمہ کرام، تابعین سب کے سب ہیں جنہوں نے واضح طور پر اپنے آپ کو اہل سنت کہا، میں اس گروہ میں سے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج کوئی بندہ یہ کہے کہ جی
امت اکثر گمراہ ہو چکی ہے، جس طرح کہ کئی فرقے نئے نئے فرقے والے مولوی کہتے ہیں جی یہ سارے گمراہ ہیں جنہ بس مینو مانتا ہے یا میرے عقیدے مانتا ہے بس وہی ٹھیک ہے. جیسے قادیانی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، قادیانی جو ان کے اوپر معاذ اللہ ان کے باطل مذہب کے اوپر ایمان نہیں لاتا باطل، تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امت کافر ہے اور یہ قادیانی کیا ہے، یہ تھوڑے سے بس یہی ٹھیک ہے. تو یہ تو حدیث پاک کے خلاف ہو گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری امت، اکثریت امت کی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ 1400 سال سے لے کر آج تک یہ اصول رائج ہے. لہٰذا سیدھی سی دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ جو گروہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے وہی گروہ کیا ہے، وہ حق پر ہے. اور جا کر ویکیپیڈیا پر پوری دنیا پھر لیں، آپ کو اہل سنت ہی سب سے بڑا گروہ ملے گا. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں آگے بتا، سرکار کیا فرماتے ہیں جب اختلاف دیکھو تو پھر یہ نہ کہو کہ میں بس مسلمان ہوں، میں کسی گروہ میں نہیں. سرکار نے فرمایا جب اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی پیروی کرو، اس بڑے گروہ کے ساتھ رہو جو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتا. پھر ابن کثیر ایک عالم دین ہے، 774 ہجری میں ان کا وصال ہے، ان کی وفات ہے 774. اب کتنی ہجری چل رہی ہے؟ 1445. سمجھ لو کہ 700-800 سال پہلے کے ایک عالم، آج کے نہیں کہ کوئی مولوی کو لو جی ہے تو اج دا مولوی دا کوئی حوالہ پیش کر رہے. سنیں وہ کیا کہتے ہیں ابن کثیر. اور یہ وہ عالم ہے کہ اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں سارے ان کو اپنا امام مانتے ہیں، سارے کے سارے ابن کثیر کو اپنا امام مانتے ہیں کہ ایک بڑا امام ہے، ایک بڑا عالم دین ہے، تفسیر لکھی اور بھی کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کا میں آخر میں آپ کو ان کی کتاب تفسیر قرآن پاک کی تفسیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317 اس کے اندر میں ان کی ایک بات، ایک ان کا حوالہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. آپ نے لکھتے ہیں کہ یہ امت یعنی امت مسلمہ بھی یہود و نصارہ کی طرح دین کے معاملے میں اختلاف کرے گی. جس طرح یہودیوں کے فرقے ہیں، عیسائیوں کے فرقے ہیں، تو امت مسلمہ کے بھی کیا ہوں گے، فرقے ہوں گے. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام فرقے گمراہ ہوں گے، تمام کے تمام فرقے گمراہ ہوں گے سوائے اہل سنت و جماعت کے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر کہہ رہے ہیں. اسی طرح حضور غوث پاک نے اپنی کتاب کے اندر بھی غنیت الطالبین کے اندر بھی اہل سنت کو جنتی گروہ قرار دیا ہے. اور بھی کئی بزرگان دین کے ہمارے پاس پورے حوالے ہیں، کبھی انشاءاللہ ان کے اوپر بھی کلام کیا جائے گا. فی الحال ایک ایسا عالم جن کو سارے فرقے مانتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ سارے فرقے گمراہ ہیں، یہود و نصارہ کی طرح امت مسلمہ کے اندر بھی فرقے ہوں گے، سب کے سب گمراہ ہیں سوائے اہل سنت و جماعت کے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامے ہوئے ہوں گے اور انہی عقائد پر ہوں گے جن پر صدر اول کے لوگ کون؟ صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مسلمین شروع سے چلے آ رہے ہیں. حدیث پاک ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام سے جو جنتی فرقے کی بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. اس کے اندر ابن کثیر جو 774 ہجری کے بزرگ ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سارے فرقے گمراہ ہیں، صرف اہل سنت جنتی گروہ ہے. اور یہ اہل سنت کون ہے؟ کہ جو شروع سے صحابہ کرام سے لے کر تابعین سے لے کر ائمہ کرام سے لے کر صوفیہ کرام سے لے کر تمام صدیوں میں 1400 سال میں جو گروہ سب سے بڑا ہے اور جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہ اہل سنت ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے بڑی پیاری، جو حضور نے فرمایا نا کہ وہ بڑا گروہ ہوگا جو جنتی گروہ ہوگا، کیونکہ میری امت اکثر گمراہ نہیں ہو سکتی. اکا دکا تو گمراہ لگے پھرتے ہیں نا، اکثر امت سرکار کی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی.
تو انہوں نے کہا کہ سارے فرقے جمع ہو جائیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 400-500 سال پہلے کے بزرگ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے فرقے ایک جگہ ہو جائیں, وہ سارے جمع بھی ہو جائیں, تو اہل سنت کے 10ویں حصے پر بھی نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ساری دنیا میلاد مناتی ہے یا نہیں مناتی؟ صرف مکہ مدینہ کو ہم دلیل نہیں بنائیں گے, وہاں تو حکومت نہیں منانے دیتی. حالانکہ وہاں بھی جو عربی ہیں وہ اپنے طور پر میلاد مناتے ہیں. ہم نے ان کی محفلیں دیکھی ہیں جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. بہرحال دنیا بھر میں چلے جائیں, دنیا کے کسی خطے میں سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, کیا وہاں میلاد نہیں منایا جاتا؟ جب منایا جاتا ہے تو آج کوئی مولوی اس کو بدعت کہتا ہے تو ساری امت کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بدعت کہہ رہا ہے, اور ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. چلیں آگے چلتے ہیں. کیا مزارات صرف ہندوستان پاکستان کے اندر ہیں؟ کیا عراق کے اندر, بغداد کے اندر, دنیا کے بلکہ یورپ ممالک کے اندر مزارات موجود نہیں ہیں؟ کیا امام بخاری کا مزار نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام کے, انبیاء علیہم السلام کے مزار موجود نہیں ہیں؟ جب وہ بھی موجود ہیں اور ساری مسلم امت صدیوں سے مزارات کے اندر حاضری دیتی رہی ہے, اولیاء کرام, بزرگان دین, انبیاء, صحابہ کے مزاروں کے اوپر جاتی رہی ہے, اور حضور خود ہر سال غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے, تو آج کوئی بندہ یہ کہے کہ مزار پر جانا شرک ہے تو وہ صحیح ہے یا ساری امت مشرک ہو رہی ہے؟ وہ ٹھیک ہے, ساری امت ٹھیک ہے کہ جو ایک کام کر رہی ہے. لہٰذا یہ اصول یاد رکھیں, ایسی بات جس سے ساری امت گمراہ ہوتی ہو, جس سے ساری امت کافر ثابت ہوتی ہو, وہ بات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی. حج کا ایک خطبہ تھا جو 2015 کے قریب پڑھا گیا تھا. حج کے خطبے کے اندر جو سعودی مولوی تھا اس نے یہ جملے بولے ہوئے ہیں کہ آج امت مسلمہ اکثر مشرک ہو چکی ہے. حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث کے بالکل کیا ہے, یہ منافی ہے, کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی. حضور کی اکثر امت کبھی گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. حضور کی اکثر امت مشرک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. حضور خود فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے, اور آج مولوی اس کو شرک کے فتوے لگائے. بہرحال بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, بد مذہبوں کے فریب سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.